اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کریں، صحیح بات میں سے الٹے سیدھے، جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا، کوئی ادھر، دیکھو دیکھو یہ طارق جمیل نے کیا کہہ دیا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا، یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی مطلب ہیرا پھیری کرتے ہوئے، ایسا فراڈ کرتے ہوئے۔ اور پھر مجھے طارق جمیل کے بجائے طارق ذلیل لکھتے ہیں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نہیں گالیاں دے رہے، کوئی طارق ذلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرا نام تو طارق ذلیل نہیں ہے، میرا نام تو میرے پیو نے طارق جمیل رکھا ہے۔ ایسی باتیں خطرناک ہیں۔ طارق جمیل آج کل یہ باتیں کرتا رہتا ہے، بہت ناموزون باتیں ہیں۔ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں، اصل وارث دین کے روافض ہیں۔ ہتھاں وچ ہتھ پا کے فوٹو کھچواندا اے، ہتھاں وچ ہتھ پا کے فوٹو کھچواندا اے، کدی اونوں ہس ہس سینے نال لاندا اے۔ سچی 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 گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن، سچی سچی گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن۔ ویری معاویہ دے ہتھاں نوں تو چوم دے، ویری معاویہ دے ہتھاں نوں تو چوم دے، حیرت ہے پھر کیویں چین نال سمجھدا اے۔ سچی 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 گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن، سچی سچی گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن۔ بغض معاویہ دے جتنے مریض ہیں، بغض معاویہ دے جتنے مریض ہیں، انہاں اتے کتے ابلیس نے تویز ہیں۔ سچی 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 گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن، سچی سچی گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن۔ اج پتہ لگا تیرے اتے کیندا سایہ اے، اج پتہ لگا تیرے اتے کیندا سایہ اے، رافضی لئین تینوں بوچھن پوایا اے۔ سچی 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 گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن، سچی سچی گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا کہ شاید انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ گو کہ طارق جمیل صاحب خود بڑے معتبر عالم دین ہیں، بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، اور علماء کرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کا علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے، تو اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے، ابو بکر تو صدیق ہے، عمر تو فاروق ہے، عثمان تو غنی ہے، علی تو مرتضیٰ ہے، ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، وہ تو بہت دور کی بات۔ ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے، اس کافر کہنے پہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو نبی کا فرمان، نبی نے اصول بیان کر دیا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کو جھانکتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو اونچی شان ہے، مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اتنی خطرناک بات ہے۔ اور جبکہ صحابہ کرام رضوان، اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت قرآن نے نہیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ضمانت تو قرآن نے دی ہے۔
بلکہ نہ صرف ایمان کی ضمانت دی ہے بلکہ ایمان کا معیار کو سوٹی قرار دیا، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا کہ ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی، تو صحابہ کے ایمان کو تو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا ہے۔ تو ان کا ایمان تو اتنا یقینی کہ قرآن سنت اس کی گواہی دے رہا ہے، ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہے، جن کی ضمانت قرآن و حدیث کے اندر موجود، جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو یقیناً کافر ہوگا۔ اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کریں، صحیح بات میں سے الٹے سیدھے، جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا، کوئی ادھر، دیکھو دیکھو یہ طارق جمیل نے کیا کہہ دیا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا، یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی مطلب ہیرا پھیری کرتے ہوئے، ایسا فراڈ کرتے ہوئے۔ اور پھر مجھے طارق جمیل کے بجائے طارق ذلیل لکھتے ہیں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نہیں گالیاں دے رہے، کوئی طارق ذلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرا نام تو طارق ذلیل نہیں ہے، میرا نام تو میرے پیو نے طارق جمیل رکھا ہے۔ بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں۔ ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں ہے۔ یہ ابھی ایک بیان آیا وہاں طارق جمیل صاحب کا، یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں بھجایا گیا۔ کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں، آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اس 20 سال ہو گئی اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا جتنے مولانا طارق جمیل ہیں۔ 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں۔ زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ کہ اس قسم کے یہ واقعات من گھڑت اور خرافات اگر بیان فرمائیں گے، اللہ جانتا ہے نبی کے مقابلے میں شاید آپ کا سکہ نہ چلے۔ اس طرح یہ ہے کہ انبیاء پر بھی آپ کا حملہ ہوگا۔ میں اگر مولانا اس کی اجازت دے دیں گے تو انشاءاللہ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے آپ کو تحریریں لکھ کر کے خدا کا واسطہ دیا کہ مولانا اس طرح اپنی زبان کو آزاد نہ چھوڑے۔ اب مولانا اور جری ہو گیا، اب آپ کا حملہ تو بالکل خود مجتہد ہے، جس طرح بھی کہہ دیں، اور ایک مسلک کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ لیکن مہربانی فرمائیں اللہ کے لیے آئندہ اس سلسلے کو انبیاء کو تو معاف کر دیں، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ واقعات دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر کے اہل سنت والجماعت کے خلاف دشمنوں کو آپ یہ ایٹم بم اور یہ جوہری بم آپ ان کو فراہم نہ کریں۔ اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کریں، صحیح بات میں سے الٹے سیدھے، جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا، کوئی ادھر، دیکھو دیکھو یہ طارق جمیل نے کیا کہہ دیا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا، یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی مطلب ہیرا پھیری کرتے ہوئے، ایسا فراڈ کرتے ہوئے۔ اور پھر مجھے طارق جمیل کے بجائے طارق ذلیل لکھتے ہیں، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نہیں گالیاں دے رہے، کوئی طارق ذلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرا نام تو طارق ذلیل نہیں ہے، میرا نام تو میرے پیو نے طارق جمیل رکھا ہے۔ ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا
جتنے ماں طارق جی آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی ہیں کہ جس کے بارے میں میرا نبی جانتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے اور یہ قتل ہوگا. آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل نے ایک دن کہا محمد میں تیرے رب کے پاس گواہی دے دوں گا کہ تو نے اس کا پیغام سنا دیا تھا، اب بس کر ہمیں مزید نہ سنا. ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا جتنے ماں طارق جی. طارق جمیل زنادقہ کا سرخیل، جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا. کہتے نا ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو، بھائی کیا کریں، ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے تھے، ہم تو بڑے کچے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوئے. کہ فرعون نے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے سامنے بچے ذبح کیے، موسیٰ نے کوئی جہاد نہیں کیا. ایسی باتیں خطرناک ہیں. طارق جمیل آج کل یہ باتیں کرتا رہتا ہے، بہت ناموزون باتیں. مجھے ڈر ہے کہ ایمان سلب نہ ہوا ہو. الجہاد الجہاد، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے. ہاں وقت میں اختلاف ہے، یہ وقت ہے یا نہیں ہے. نماز تو فرض ہے پر وقت داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ پہلے ہی اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں، جہاد کے منکر تو نہیں ہے مگر وقت نہیں آیا. اچھا جناب عجیب فلسفہ ہے. کہتے ہیں نماز کا وقت نہیں آیا. بھائی نماز کا وقت تو اللہ نے بتا دیا. عصر کی نماز کا وقت نہیں آیا تو ہم پر نماز فرض نہیں ہے، بات صحیح ہے، لیکن وقت تو اللہ نے بتا دیا نا کہ وقت کون سا ہے. عصر کا وقت ہے، جب عصر کا وقت آ جائے گا نماز آٹومیٹک ہم پر فرض ہو جائے گی. کہتے ہیں جہاد وقت میں اختلاف ہے. تو سوال یہ کہ وقت میں کیوں اختلاف ہے؟ جہاد کا وقت بھی اللہ نے بتا دیا. جہاد کے اللہ نے کوئی وقت نہیں رکھا، جہاد کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اگر مسلمان مغلوب ہے تو ہر وقت جہاد کا ہے. طارق جمیل کی تقریر اور ان کے بیانات زہر سے بھرے ہوئے. دین کا میک اپ اچھے اخلاق جس سے یہ خوبصورت ہوگا، اور یہی آج مسلمان بھولا ہوا ہے. آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور غیروں سے بھی لڑ رہے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی جہاد کے نام پہ مچایا ہوا ہے اور اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے. اگر آپ ہندوؤں سے لڑائی چھوڑ دینا تو اسلام کا دروازہ کھل. یہ جو آپ لوگ ان سے لڑتے رہتے ہیں، داعی جو ہوتا ہے نا وہ گھاٹا کھا کے اپنا دعوت دیتا ہے. داعی مطالبے نہیں کرتا، وہ مطالبوں سے سرنڈر کرتا ہے. اب لوگ مطالبات کی جنگ چھوڑ دو تو دروازہ کھل جائے. غور سے سننا، غور سے سننا، سو کے نہ سننا. ہماری مثال سیرت نبوی میں موجود نہیں ہے. بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا. اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی. بدر احد خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے. ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے. پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا. یہ کس نے کہا کہ جہاد کا کوئی مخصوص وقت ہوگا اور وہی آئے گی اور ہمیں وہ وقت بتایا جائے گا کہ اب جہاد فرض ہو. کہتے ہیں ہمارے لیے بدر میں دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے احد میں دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے احزاب میں دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل بنی اسرائیل میں. ابھی ایک ساتھی ایک مولوی صاحب کا بیان سنا رہے تھے کہ ہمارے لیے بنی اسرائیل میں دلیل ہے. شاید وہ اپنی بات کر رہے ہو. ہمارے لیے تو بدر دلیل ہے، ہمارے لیے تو احد دلیل ہے، ہمارے لیے تو فتح مکہ نمونہ ہے. اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کریں، صحیح بات میں سے الٹے سیدھے، جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا، کوئی ادھر. دیکھو دیکھو یہ طارق جمیل نے کیا کہہ دیا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا. یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی مطلب ہیرا پھیری کرتے ہوئے، ایسا فراڈ کرتے ہوئے. اور پھر مجھے طارق جمیل کے بجائے طارق ذلیل لکھتے ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نہیں گالیاں دے رہے. کوئی طارق ذلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. میرا نام تو طارق ذلیل نہیں ہے، میرا نام تو میرے پیو نے طارق جمیل رکھا ہے. آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی ہیں کہ جس کے بارے میں میرا نبی جانتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے اور یہ قتل ہوگا. آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل نے ایک دن کہا محمد میں تیرے رب کے پاس
گواہی دے دوں گا کہ تو نے اس کا پیغام سنا دیا تھا، اب بس کر ہمیں مزید نہ سنا۔ ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ جتنے ماہ طارق جمیل ہیں 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں۔ پورا ڈھونگ رچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ طارق جمیل صاحب پورا بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اے حضرت آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے ثابت بھی کریں۔ 40 باپ آپ گنتے ہیں، دادا پردادا 40 پشتیں، 40 پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی مان لی جائے تو دنیا 40 لاکھ سال سے زیادہ پرانی۔ آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے؟ آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے؟ جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے منہ آتے ہیں؟ اگلے جو منکر اور دہری ہیں وہ کہیں گے حضرت دنیا بنے کروڑوں سال ہو گئے، کس آدم کی بات آپ کرتے ہیں؟ کتنے جھوٹ گنوائیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ کر تو میں یہ کر، تو یہ کر کے تو دیکھ میں یہ کروں گا، تو کر کے تو دیکھ یہ میں کروں گا۔ یہ 8-10 جھوٹ گھڑے ہوئے، بڑا پاپولر ہوا، لوگوں نے بینرز اس کے چھاپ دیے۔ ایک صاحب ہمارے بھی دوست تھے، ہم اس میں لکھ دیا مسند احمد میں آیا، میں نے کہا مسند احمد یہ پڑھیے ذرا نکال دیں یہ کہاں ہے، چپ۔ ویری معاویہ دے ہتھاں نوں تو چوم دے، حیرت ہے پھر کیویں چین نال سمجھدے، سچی 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 گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ دن، سچی سچی گال دس مینوں اے سبائی تیرے کی لگ